پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں. نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی. نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے. سوچیں مضبوط نہیں ہوتی. نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا. اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. طریقہ ہے بات کرنے کا. حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی. فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں. ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ارشاد فرمائیے. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا. کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا. رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جو غیرت، جو حمیت تجھے اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. جائے گا مجھے بڑی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے تھے. نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھئی کھڑی ہے صبح سے بھرتی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مزاج میں خرابی آتی. قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے، بہت سارے خیالوں سے بچو. فرمایا بعض گمان بھی، بعض خیال بھی گناہ ہیں. کیسے بچیں؟ فرمایا ولا تجسسوا، یہ جاسوسی چھوڑ دو.
یہ کسی کی باتوں، چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ اس سے تم گمانوں سے بچو گے، وسوسوں سے بچو گے، خیالات سے بچو گے۔ نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی مطمئن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال، دولت، وجاہت، شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور، بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں گمان، سوچ، اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ ہونے دیں۔ جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے، اپنے اندر سے۔ جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے، اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی، اطمینان بخش رویے حضور نے دیے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے۔ اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں، سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا رہ گیا ہوں، فلاں آدمی آگے نکل گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے۔ انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، اسے سکون نصیب ہوتا ہے، پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابھی انہیں نظر لگا دیتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ رسیوں سے، وہ جی میں صبح کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا، کوئی ساتھ چلتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اسے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا۔ ختم ہو گئی بات، باہر آ جائیں اس چیز سے۔ اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے۔ نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے، تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے۔ اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی۔ حضور یتیم پیدا ہوئے، کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی۔ ہم روز نہیں روتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری۔ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی۔ ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں۔ تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں
آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی۔ حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں۔ بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو کہا لمبے ہاتھوں والی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں، میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے۔ تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے محبت کر۔ تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے، اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی ہے، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے ہیں، پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا ہے، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہا چل بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کے ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پونچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریٹ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے۔ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے
پھر اب کیا دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔